الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، بزرگ فرماندے نے کہ انسان دا پیٹ قبر دی مٹی تو سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نا؟ آگے یہ اندر جڑے ظاہر لفظ نے اور نہیں گل اندے وچ ہو رہے۔ ظاہر لفظ یہ نے کہ انسان دا پیٹ قبر دی مٹی تو سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ بھئی اسی روٹی کھانے ہیں تو راج تے جانے ہیں، پھر دا مطلب کی؟ دا مطلب سمجھ لو، مطلب سمجھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ اسی جڑا ساڑھے نال پیٹ لگا ہے نا ساریاں دے، وہ 2-2.5 روٹیاں کھاندا ہے 8 پیر دیا، اس تو زیادہ یہ چیز نہیں۔ تو پھر جڑا سی اس تو علاوہ دوڑنے آنا انہیں خواہشات، تو خواہشات پیٹ وچ پیدا نہیں ہوئی، خواہشات اتنے پیدا ہوئی۔ تو یہ پھر استعمال ایندہ ہوندہ ہے کہ جی پیٹ واسطے نسے ہیں، پیٹ واسطے نسے ہیں، تو یہ خواہشات دا پیٹ نہیں بھرتا۔ انسان دی خواہشات دا پیٹ نہیں بھرتا، وہ کدی پر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی 43 سالہ زندگی دا نچوڑ کٹے کہ انسان دی خواہشات دا کوئی اینڈ نہیں، یہ دا اینڈ بندے دے اندروں ہوتا ہے، یہ دی بریک بندے دے اندر ہے، جس لئے وہ اندروں بریک لا لگے تو پھر بالکل ضرورت ہے نہیں کوئی۔ تو جے اندر دی بریک نہ لائیے، ریس دیتی جائیے، تو پھر خواہشات دے پیچھے بجدیاں عمر لنگ جائے۔ بریک ہی کوئی۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ قصص۔ کیا نام ہے؟ قصص۔ قصص کس سے دی جمع ہے؟ کہانیاں۔ بعض لوگ آندے نے بھائی کہانیاں بیان کر دیو، تو کہانیاں تے قرآن وچ بھی بیان ہوئی۔ غلط کہانی بیان نہ کرو، صحیح کہانی بیان کرنا اللہ دی سنت ہے۔ اس سورہ قصص کے اندر
اللہ نے ایک ہسٹوریکل مین دا تذکرہ کیا، اس دا نام سی قارون۔ قارون، ٹھیک ہے جی؟ تسی اینوں اپنے دور دا بل گیٹ کہہ سکتے، یعنی جڑا اج کل جی میں بل گیٹ ہے نا، بل گیٹ دی دولت بہت زیادہ ہے، تو یہ اپنے دور دا بل گیٹ سی قارون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پتریر سی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چاچے دا پتر سی، خوبصورت بڑا سی، حسن بڑا سی ہوتا، تو حسن والا بھی سی، تورات دا حافظ سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑی اللہ نے کتاب دیتی سی، وہ دا نام کی سی؟ تورات۔ وہ تورات دا حافظ سی تے عالم سی، حسن والا سی، خوبصورت بھی سی تے عالم بھی سی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دعا دیتی تو اللہ نے انہوں دولت دینی شروع کر دی۔ اتنی دولت دیتی کہ سورہ قصص دے اندر اللہ فرماندے نے کہ جڑیاں اندیاں خزانیاں دیاں چابیاں نے نا، ان چکن واسطے زور آور مردان دی ایک جماعت سی جڑی او دیاں چابیاں چک دی ہے، جی دے وچ انہاں دے پیسے پے ہوندے ہیں، خزانے، یعنی خزانے نہیں، چابیاں خزانیاں دیاں جڑیاں وہ ایک زور آور جماعت سی جڑی او دیاں صرف چابیاں چک دی سی۔ اتنی دولت انہوں اللہ عطا فرمائی۔ ہن علم بھی آ گیا، تورات دا حافظ تے عالم فاضل، اور نال پھر او دا حسن بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، تے خاندان تے مڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چاچے دا پترا، خاندان بھی چنگا۔ ایک بات یاد رکھنا، دولت جتنی بھی زیادہ ہو جائے، اگر رب دی یاد تو غافل نہ کرے تو نعمت ہے۔ جتنی زیادہ ہو جائے، اگر یاد الہی تو غافل نہ کرے تو او دولت نعمت ہے۔ اگر دولت یاد الہی تو غافل کر دے وے تو دولت نہیں، زحمت ہے۔ دولت زیادہ ہونا عیب نہیں، نعمت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ نے بے شمار دولت عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ نے بے شمار دولت عطا فرمائی، حضرت سلیمان نو اللہ نے ملک عطا فرمایا سی، حضرت داؤد نو اللہ نے ملک عطا فرمایا سی۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین نبی بھی آئے تے بادشاہ بھی آئے، یہ چار شخصیات کو نبوت بھی آئی اور انہیں کو دولت بھی بہت ہو گئی۔ جب بہت زیادہ دولت ہو گئی تو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مال دی زکوٰۃ دے۔ اس نے کیا کہ کتنی زکوٰۃ دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مال دا 1000واں حصہ، کتنا؟ 1000واں حصہ زکوٰۃ دے۔ اس نے کہا اچھا میں اس بارے سوچاں گا۔ اس نے پھر اس زمانے دے حساب نال اپنا حساب لایا، کیلکولیٹر ماریا، تے جڑے وہ خزانے آئے وہ تے مڑ لکھاں خزانے آئے، انہاں وچوں کئی خزانے جاندے ہیں۔ اس نے کہا بھئی میں اے زکوٰۃ کوئی نہیں دینا، عالم ہو کے تورات دا حافظ ہو کے اس نے کہا بھئی میں زکوٰۃ اے اندر دا چور مارن بڑا ہے۔ ہاں جی بھائی صاحب ایویں نہیں مردا،
تے اونج میں اللہ دے فضل نال تے او دے کرم نال اے پتہ لگ گیا ہویا ہے میں مردہ کے اے دعویٰ میں نہیں کرتا میں اپنا مار لیا یہ میں دعویٰ نہیں کرتا یہ اللہ جان دے یا میں جان لیکن میں نے اے پتہ ہے میرا دعویٰ ہے کہ میں نے پتہ لگ گیا ہے مردہ کے ہاں جی اے اتنا کو اس مقام سے میں پہنچ چکی ہوں کہ میں نے یہ پتہ ہے کہ میں مردہ ہے آپ پتے والے بابے ہی دسیا کہ باج فقیراں کسے نہیں ماریا باہو چور اندر داہو جی بھائی صاحب تو انہوں نے آکھیا کہ اپنے مال دا 1000واں حصہ دے دے تو 1000واں حصہ زکوٰۃ گن کے تو اس آکھیا میں نہیں دے آپ مڑ بھی سرکار بیان فرما رہے سن واز کر رہے سن تقریر کر رہے سن اس نے کی کیتا کہ ایک عورت نو پیسے دیتے قارون نے ایک عورت نو پیسے دیتے کہ تو حضرت موسیٰ تے بدکاری دا الزام لا کے نہ میرے نال بدکاری کی علیہ باللہ تے میرے تے الزام لا انہ تے الزام لا عورت پیسے لے لے کہ حضرت واز پہ کر دیا ہے تو او کھڑا ہویا قارون تو اس نے کیا واز نہ کر تیرے کردار وچ ہے پرابلم ہے حضرت موسیٰ نو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ یہ 4 عورتوں نے تاریخ میں جنہ اتے الزام لائے اور انہاں چمہ دی گواہی اللہ دے قرآن دی تھی توجہ ہے ویسے اور بہت سارے واقعے قرآن نے واقعات آئے جڑے میں آپ کو پیش کروں تو انہوں نے الزام لا دیتا آپ دے تو اللہ دے نبی فرمایا کہ اس عورت نو لیاؤ بندیاں دے سامنے وہ کہہ دے دے کہ میں او دے نال کوئی نعوذ باللہ بدکاری کیتی ہے تو میں تسلیم کر لوں لیاؤ اور اللہ دے نبی ہے جدو وہ سامنے آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال چاہ آپ نے فرمایا عورت دس اصل واقعہ کیا اس عورت اصل واقعہ دسیا کہ اصل واقعہ اے ویس من پیسے دیتے اس ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پہ پھر او پیاریاں دا رونا او مالک سی اس کیا سونیا ایدہ اختیار تیرے کولے آپ نے زمین نو آپ نے اپنے جڑے سامنے بیٹھے ہیں نا آپ نے فرمایا لو بھائی ہون جڑے اندے نال ہو جاؤ جڑے میرے پاس ہوئی دے ہو جاؤ 2 بندے قارون نال رہ گئے دوجی ساری قوم حضرت اچھا ایدہ مطلب ایک اور بھی ہے جی بس 2 بندیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبیان بھی نہ منیا تے جو کوئی ایک 2 سان نہ منن تے ایڈی پریشانی سان بھی نہیں ہونی چاہیے دی انج دے اسی تے پاک ہیں ہی نہ تے نہ تسی انج دے پاک ہو بدوان سارے منن سارے نبیان بھی نہ منن سارے نبیان بھی نہ مندے تے تسی تے اسی کیڑے کھیت وچ مولیاں ساڈی تے اوقات ہی کوئی نہیں اسی تے عیباں نال بھرے بندے ہیں ساڈے وچ ہزاراں عیب نے تو سان بھی اگر سارے نام منن تے ڈیمانڈ سان بھی نہیں کرنی چاہیے وہ سان سارے منن میں سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی تو سرکار نے زمین نے حکم دیتا کہ ان اپنے اندر دنسا لے اللہ حکم دیتا زمین ان اپنے اندر دنسا زمین نے ان ایتھو تائیں کھینچ لے تو کیا تیری تو میری رشتہ داری بڑی ہے میں نے ایک باری چھاڑ وہ جڑے 2 پاسے تے آئے انہوں نے آکھیا بھائی ویکھو ان زمین گرک کرو ہے تو مال اندہ سارا آپ لینا ہے چاچے دی اولاد دی گل دی سمجھ نہیں لگی با پتریر دا مال سوچا سارا آپ لینا سٹین زمین پہ غرق کرتا ہے اللہ دا نبی
وہ دی منیندی ہے اس آئین گرک کر کے چاچے دے چھوڑ دا مال سارا لہوئے تے مڑو اللہ دے نبی ہے انہوں نے کہا یا اللہ دا مال بھی دے اتے دار وہ دے سارے خزانے وہ دا مال سارا وہ بھی تھلے لگا اللہ دیاں پیاریاں نو مال دی ضرورت اس ہزاراں حصہ بھی نہیں دیتا حالانکہ بندہ نہ انہا کھا سکتا ہے نہ انہا پا سکتا ہے نہ انہا اڈا سکتا ہے بات تو بینک اچ پہ وہ دے بھی بینک ہی آئے نہ موڑ لیکن وہ نہ کرنا تو ایک کچھ ہون بھی بندیاں عادت ہے ایس دور ہے انہاں دے بینک اچ بھی پہ ہونا تو آن دن با پیر آن دے ہو مولوی تے آن دے ران دے ہو مولویاں دی کیڑی گالی نہیں سمجھتے ہی گالی مولویاں دی کیڑی گالی دھیان دے رہے ہیں نہ ختم آ کے کھا لینا ایسا کر کے کھانا ہے اپنا پیار آن کے مولوی لگے رہا بھائی صاحب ایسا ہے آپ مسلمان تیرے دین میں 40واں حصہ انہا پیسے دی زکاة ہے جڑے پورے سال تیرے پہل بینک ہے تیری ضرورت تو زیادہ نہیں یا تیرا بزنس ہے مال اور مویشی تے زکاة نہیں ہے مجھاں گاواں بھیڈاں بکریاں تے زکاة جنہاں تسی پٹھے پہندے ہو انہاں تے زکاة نہیں ہوندی جڑیاں صرف چرائی تے انہاں تے زکاة ہوندی جنہاں تسی پٹھے تے پاندے ہو انہاں تے زکاة نہیں ہے جڑا تہاڈا تجارت دا مال ہے اودے تے زکاة ہے آج جڑا مسئلے تے گل پہ کرنا میں عشر دا مسئلہ کرنا کہ جڑا تہاڈی فصل ہے نا فصل تہاڈا اگدا ہے زمین ہی چو اودے تے عشر ہے جڑے تہاڈی زمین ہے درخت اگدے اور تسی بیچ دیو انہاں تے بھی عشر ہے بزرگاں لکھیا ہے کہ جڑا انہاں درختاں دے اوتے شہد لگدا ہے تے تسی نچوڑ دیو اودے وچ بھی عشر ہے ایسا فقہاء نے لکھا ہے حضرت توجہ ہے تہاڈی مہربانی تہاڈی عشر کیا ہے عشر قرآن پاک وچ دین دا اللہ نے حکم دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جس دن تہاڈا مال فصل تیار ہو جائے او دا عشر کٹو ایک مثال میں دینا سمجھان واسطے کتاب کسی چو میں نہیں پڑھی سمجھان واسطے اپنے کو تو مثال ایک دے رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی نو یا تسی کسی بھائی نو کہہ دیو کہ یار بکرا لیا ذبح کرنا ہے اس میں کھانے واسطے وہ تسی 20 کلو دا بکرا لے آئے اے میں مثال پچھلے سال بھی دسی سی وہ تسی 20 کلو دا ایک بکرا لے آئے ہو کہ شریعت اڑان دیئے کہ ان ذبح کرو یہ 1 کلو خون دا نکل جائے باقی 19 کلو تو اڈے تے حلال ہو جائے گا اسی گھر بے کے صلاح کیتی ہے تو یارو جڑا کلو وچوں نکلنا ہے دا کلو گھٹنا ہی نہیں یہ دی دون گھٹو تاکہ وہ کلو بھی نکلے نا اسی ان دی گردن بند کر کے ساہ کڑ چھڑے نو بکرا مر گیا لو جی 20 کلو تے پورے نے پر ان حلال ہو گیا شکریہ تو اٹی 20 من کنک ہوئی ہے وہ دے چو 1 کلو 1 من کڑنا چاہیے تو سامبہ کہ مشورہ کیتا ہے نہیں گوری باندھ کرو پاجی تسی دوجے 19 من بھی حرام کر دیتا کیونکہ بیچت اڑا دیتا نا جڑا تو حق نہیں سی تو اپنے فصل دا حساب کرو حساب کر کے او دے وچوں 20واں حصہ عشر نکالو اور او عشر نہ نکالو تو تواڈے واسطے جائز اچھا ایک بندے سوال کرتے ہیں بھئی شاہ جی محنت جو اسی کرنے ہیں تو پھر اسی 20واں حصہ کیوں دیں توجہ ہے میں جناب تو کچھ نہ بھئی اسی زمین لئیے وائی عادتے پہلے دن تو لے کے آخری دے تھی فصل میں اگائیے تھے وہ جس میں زمین دیتی ہے وہ کس نے دانے لیں گے
کوئی ان کیوں دین دے ہو حصہ؟ ان دی زمین ہے نا. تو اللہ فرماندے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین ساری میری ہے، یہ تین میں ہی دیتی ہے، تے میں ہی پیا نہ بے دیکھ بھئی اتنا حصہ میرا ہے وہ کٹ. اچھا ویکھو نا فوجی صاحب، بس تواڈی ایس مسجد وچ او بندے نے جنہاں اللہ 100 کلا دیتا ہے، وہی بندے نے جنہاں کول 5 مرلے بھی نہیں اس دیتے با اپنا مکان ہی بنا لینو کرائے تے رہ رہے. تو دوویں مخلوق تے ہوندی ہو، کچھ نوس دے چھڑیا دوجیاں نوس نہیں دیتا. تو ہن اس گل تے لڑنا ہی وہ میں کیوں دیواں تے تیتھوں نہیں دیتا تو زمین میں چ دے، میں آدھ دیندا رہا تو 20 حصہ نہیں رہ دینا، میں آدھ اللہ نے دیندا رہا تو دی من زمین چ دے. نہیں پھر میں کیوں دیاں؟ میں کہ قرآن پڑھ اللہ فرماندے ہیں قل اللہم مالک الملک، زمینہ آسمانہ دا مالک میں آ تو تل ملک من تشاء، جنہوں چاہواں انہوں کلے دے دینا، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جن دے کولو چاہواں ان دے کولو مڑ واپس بھی لے لینا. ہاں اصل زمین ساڈی وہ ہے جدے چسا مار کے دفن ہونا ہے، اصل مالک اسی ہو دیا، وہ دے بھی اسی کوئی نہیں، وہ بھی انہاں چرا جنہ چر ستے ہیں جس لئے سائیاں اٹھا لیا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اللہ فرماندے ہیں جدو قبراں کھلنی ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، او بندیاں پتہ لگنا ہے کہ ان آگاں کی گلیا تے پیشاں کی چھڑیا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جدو قبراں کھلن گیا نا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، او بندہ جانے گا کہ اس نے اگے کی بھیجیا سی تے پیچھے کی چھوڑیا سی. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ایڈے مہربان رب تو تینوں دور کہیں کر دیتا ہے جن نے تینوں اتنیاں نعمتاں عطا کی تھیاں اور آزمائش واسطے تینوں حکم دیتا ہے کہ بندیا اپنے مال چو 20واں حصہ کڈی. وہ بھی اللہ کیڑا اپنے کول پیا منگ دے. اللہ فرماندا ہے جے تیرے رشتہ داراں کو غریب ہے تو ان دے چھڑ، تے جے رشتہ داراں چ غریب کوئی نو تے گلی اچ کو امیری تھی ان دے چھڑ، نہیں تے جڑے بچے دین دا علم پڑھ رہے ہیں انہاں بچیاں دے چھڑ. توجہ ہے کہ نا؟ لیکن اپنے مال وچوں عشر زمین دی فصل دی زکاة دیو نکالو اور غریبان دیو. اے اللہ سونے دا نظام کی اللہ فرمانے کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، دولت چاند گھراں وچ سمٹ نہ جائے، اس واسطے اللہ نے زکاة دا نظام لایا تاکہ دولت سرکولیٹ کرے. یہ اللہ دا نظام ہے، ایک خالق کائنات دے رب دا اکانومی سسٹم ہے کہ دولت سرکولیٹ کرے اور غریب امیر دے درمیان پھر دی رہے تاکہ ایک جگہ تے جمع ہو کے امیر زیادہ امیر تے غریب زیادہ غریب نہ ہو جا. دولت سرکولیٹ کرے، اپنے مال ہر سال اتنا کٹ کے غریبان دے دیا کر. دوجی تو ہڈی مزے لو، کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کھاؤ تے پیو دنیا ہوتے مزے کرو مگر غریبان دا حصہ کٹ. بھائی سمجھ آئی کہ نا؟ مگر کیا کیجئے کہ نفس انسان دا ایسا ہے، وہ جس لئے بندہ یہ سوچ دے نا میں اشر دینا ہے تو بندے نے کلکولیٹر پدا چڑھ ہے شیطان ہوئے آندہ ہے کلکولیٹر پدا ہے 40 من نکلنی ہے کلے ہی چو 2 من گئے کہ نا تے جے 2 من کلے ہی چو گئے تے 10 کلے نے تو 10 دونے 20 تے 4000 دا مانے 20 چوکا ہونے 80 لاکھ مولوی دی گل مگر دے ہوں گے چھاڑ پنا مولوی تے لگے رہندے ہوئے ان بند کرن یہ گل سنن دی لوڑ ہی نہیں اگلے سال دے لا تو نیت کر چھاڑ وہ نہیں دین دیتا. تو بھائی صاحب آپ بے شک وہ نہیں دیو گے وہ کھاؤ گے وہ رکھو گے مگر جدو تسی قبر جاؤ گے تو مشکات المصابیح دے اندر حدیث موجود ہے او مال قبر چاہے گا وہ مال قبرے چاہے گا اور حضور فرمان دینا وہ ایک سپ دی صورت چاہے گا اور لاش دے سینے تے بوے گا
اور وہ لاش وہ ویک کے ان ڈرے گی کہ وہ آکھے گا میرے تو ڈرنا انا کنزکا وانا مالکا، میں ہی تیرا وہ مال ہاں جڑا تو دینا تے دیتا نہیں، اور میں تو تیرے نال ہی رہنا۔ اے عزیزان من، میرے سجن میرے پیارے، دنیا دا مال ہے، دنیا تے رہ جائے گا۔ بابے آندھ نے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا شائی کوئی، دنیا شائی کوئی۔ عزیزو اور ساتھیو، میرے نبی فرما دیں اگر اللہ دی نظر دنیا دی حیثیت مکھی دے پر دے برابر بھی ہوندی تے اللہ کدی کافر نو دنیا نہ دیندہ۔ نہیں، آپ نو سمجھ نہیں آئی کہ اگر اللہ دی نظر اس دنیا دی حیثیت مکھی یا مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی تو اللہ کافر نو کدی دنیا نہ دیندہ۔ اللہ دی نظر ایک بیکار چیز ہے تاں ہی اللہ کافر نو بھی دے چھڑ دے۔ تو جا تو ساتھیو، دولت سانو رب دیتی ہے لیکن نظام بنا دیتا ہے۔ کافر واسطے نظام نہیں، یہ مسلمان واسطے نظام ہے کہ زکاة ہی چو 40واں حصہ اپنے مال ہی چو دیو، تجارتی مال تے زکاة ہے، فصل تے عشر ہے، 20واں حصہ ہے، مال تے 40واں حصہ ہے۔ جیڑا پلاٹ تساں تجارت واسطے خرید کے لکھے رکھے ہے او دے تے زکاة ہے، جیڑا تسی اپنی رہائش واسطے رکھے ہے او دے تے زکاة نہیں ہے۔ آپ نے سمجھ آگئی بھائی صاحب؟ تو ہاں تو بڑا مسئلہ پوچھا ہے تاریخ صاحب، تو آپ ہی چوبی کسی مسئلہ پوچھنا ہوئے تو اپنی جگہ تے کھڑا ہوئے اور مسئلہ پوچھ لے، میں نوندہ ہویا تے داس دیا۔